أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، انہی آیات مبارکہ کے تناظر میں پہلے دو خطبات میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دو چیزیں عطا کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک آیات، جس سے مراد وہ نشانیاں ہیں، وہ معجزات ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، جن کی تعداد 9 سورۃ بنی اسرائیل میں اور شعراء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی کہ 9 آیات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، 9 معجزات۔ اور دوسری چیز وسلطان مبین، کھلی دلیل۔ میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کھلی دلیل سے مراد وہ کلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ سلطان کے معنی واضح دلیل اور واضح برہان کے ہیں، اور سلطان کے معنی غلبہ کے بھی آتے ہیں۔ اسی لیے حکمران کو سلطان کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی رعایا پر غالب ہوتا ہے، اور سلطان کے معنی دلیل کے طور پر بھی آتے ہیں۔ دلیل اور برہان کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں آیات بھی دی ہیں اور واضح براہین بھی عطا فرمائے۔ اور نبی کی ذات گرامی بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے، ان کی دعوت کی سچائی کی خود نبی کی ذات بھی دلیل ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البینہ میں ذکر فرمایا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ، کہ یہ مشرک اور اہل کتاب یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ہٹنے والے نہیں اپنے غلط عقائد سے، تاکہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آئے۔ یہ واضح دلیل کیا ہے؟ یہ واضح دلیل ہے رسول من اللہ، اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود
ایک برہان کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی استاد کے سامنے کبھی زانو تلمس طے نہیں کی. آپ امی محض تھے، کسی استاد سے نہیں پڑھا، ایک دن بھی کسی استاد سے سبق نہیں لیا، لیکن 40 سال پورے گزر جانے کے بعد ایسا کلام پڑھ پڑھ کے اہل مکہ کو سناتے ہیں کہ جس کے مقابلے سے وہ عاجز آ جاتے ہیں. یہ خود ایک دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی تناظر میں یہ بات فرمائی ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. میری پہلی زندگی تمہارے اندر گزری ہے، تمہیں عقل نہیں آتی. میں نے کبھی ایسی کوئی بات کہی تھی؟ کبھی ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھے فرمایا ہے، حکم دیا ہے، یہ باتیں سکھلائی ہیں تو میں تمہیں بتلا رہا ہوں. تو نبی کی بات خود ایک، نبی کی ذات خود ایک دلیل اور برہان ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ دیکھیں کہ موت کے ڈر سے میں بتلا چکا ہوں کہ وہ مصر چھوڑ کے مدین چلے جائیں کہ یہ کہیں مجھے مار نہ دیں. قتل کا منصوبہ ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک ساتھی نے آ کے بتلایا کہ موسیٰ تیرے بارے میں پروگرام ہو رہے ہیں، بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو. تو موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ گئے. وہاں جا کے کیا کیا؟ بکریاں چراتے رہے، 10 سال تک بکریاں چرائی. واپسی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اب فرعون کے دربار میں آتے ہیں تو ایسے بے نڈر اور بے خوف انداز سے اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کے دلائل بیان کرتے ہیں کہ فرعون خود مبہوت ہو کے رہ جاتا ہے. وہ دل سے مان لیتا ہے، لیکن اس کا تکبر اور اس کا تمرد وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو ماننے سے مانے بنتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جس طرح پہلے بتلایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بہت سے توافق، یہاں بھی یہی توافق پایا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی کلام بیان کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا کلام پیش کیا، ایسی بات کی، اور وہ بھی ایسے ماحول میں کہ جو ماحول موسیٰ علیہ السلام کے سراسر خلاف تھا. اور موسیٰ علیہ السلام بے خوف ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کا ڈنکا بجاتے، جس طرح کے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ شعراء میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی وضاحت پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. اور یہ بات بھی دیکھیے کہ سلطان کے معنی دلیل اور برہان کے اس معنی لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کی زبان سے یہ بات بیان فرمائی. فرمایا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتوا علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اللہ اکبر کبیرہ. ہؤلاء قومنا، یہ ہے ہماری قوم، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، سارے ہمارے عزیز ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارا خاندان ہے، ہمارا پیش قبیلہ ہے، یہ ہماری قوم ہے. لیکن یہ ہماری قوم راہ راست سے بھٹکی ہوئی. یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی بجائے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا اقرار کر چکے ہیں. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاذ اللہ ثم استغفر اللہ بیٹا کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ ہماری قوم یہ اتخذ
اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ لولا یاتوا علیہم بسلطان بین، یہ اس پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے کہ یہ بھی معبود ہیں؟ کیا دلیل ہے ان کی؟ جن کی یہ نظر و منت مانتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جن سے شفا طلب کرتے ہیں، جن سے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات طلب کرتے ہیں، ان کے لیے کیا دلیل ہے؟ کیوں اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی عبادت کریں، ان کی نظر و منت مان دیں، ان کے چڑھاوے چڑھائیں، ان کے درباروں کی حاضری دیتے رہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے اور ہماری بات بن جائے گی۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں ان کی نظر و منت اس کے لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم تو گناہ گار ہیں اور یہ اللہ کے محبوب ہیں، ہم ان کو راضی کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے ولی کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے، کیا برہان ہے، کیوں یہ اللہ پر افترا باندھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو شفیع بنایا ہے، کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاں سفارشی مقرر کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ان کے سفارشی ہونے کی؟ گویا کہ یہ اللہ پر افترا ہے، اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ ذو الجلال نے تو ان کو مقرر نہیں کیا، یا تو کوئی دلیل دے نے ان کو اللہ ذو الجلال نے مقرر کیا۔ اور یہ بات مختلف اسالیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی بیان کیا، اور بھی چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام وہ فرماتے ہیں اپنی قوم سے اتجادلونی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ تم اس سے ان کے بارے میں جھگڑتے ہو، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کا تذکرہ سورۃ نوح میں نوح علیہ السلام کے نام پر پوری ایک اللہ نے سورت نازل فرمائی اور ان معبودوں کا ذکر کیا ہے باقاعدہ۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اتجادلونی فی اسماء سمیتموها، جن کے نام تم نے خود رکھے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، اللہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ ذو الجلال نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، یا سلطان کے معنی دلیل، برہان، کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ یہ ود، یہ سوا، یہ یعوق، یہ نصر، یہ کیا ہے، یہ معبود ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کو خوش کریں تو اللہ خوش ہو جائے گا، ان کی چاکری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے درباروں میں حاضری دیں تو یہ خوش ہو کے ہماری سفارش اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں کریں گے اور ہماری بات بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ نام صرف تم نے رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھے، اللہ نے نازل نہیں کیے یہ نام۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، سورہ یوسف پڑھے، جب قید میں گئے اور قیدیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا دعوتی فریضہ ادا کیا تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بات کی، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنی شفا کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، فرماتے ہیں سمیتموها انتم وآباؤکم، ان کے یہ نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، اور تمہارے آباء و اجداد نے اور تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کی یہ پوزیشن، ان کا یہ مقام اور ان کا یہ بڑا مرتبہ ہے۔ فرماتے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل۔ سلطان کے معنی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے معنی دلیل اور برہان کے۔ اسی طرح اللہ اکبر، ایک اور مقام پر سورۃ النجم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، مشرکین مکہ سے، اور مشرکین مکہ سے وہ کن کی پوجا کرتے تھے؟ وہ فرشتوں کی بت بنا رکھے تھے، انہوں نے نیک آدمی جو ہے ان کے بت بنا رکھے تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ نیک آدمیوں کے ناموں پر انہوں نے بت بنا رکھے تھے، فرشتوں کے نام پر بھی انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں اللہ ذو الجلال کے ہاں سفارشی ہیں۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور کرنے کی بات تو یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ نام اس طرح چلتے ہیں، جس طرح پہلے نام چلتے تھے نا، ہمارے ہاں بھی نام چلتے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ قطب ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ قطب مدار ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ غوث ہے۔ اور یہ کون ہے؟ وہ جی اس کی تو پوچھو، یہ غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ غوث ہی نہیں ہے، غوث اعظم ہے، سب سے اوپر یہ ہے۔ حتیٰ کہ سورج بھی طلوع ہوتا ہے تو ان کو سلام کر کے طلوع ہوتا ہے، ان کی اجازت سے طلوع ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تصورات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھے کہ یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ قطب مدار ہیں؟ کہیں نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا پورے قرآن مجید میں، یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ان کی تعجیل کی ہے ان ناموں کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا یہ جو اختیارات دے رکھے ہیں تم نے کہ قطب کا یہ مطلب ہے، قطب مدار کا یہ درجہ ہے، غوث کا یہ مرتبہ ہے، غوث اعظم کا یہ مرتبہ ہے، یہ تم نے بنا رکھے ہیں نا، تمہارے آباء و اجداد نے بنا رکھے ہیں نا، تمہارے بزرگوں، پہلے بزرگوں نے بنا رکھے ہیں نا۔ اللہ نے تو کوئی ذکر نہیں کیا، اللہ کے رسول نے تو نہیں بتلایا، کوئی ہے بھائی کا لال جو بتلایا کہ اللہ کے رسول نے یہ باتیں بتلائی ہیں؟ یہ غوث ہے، یہ غوث اعظم ہے، اس کے یہ اختیارات ہیں، تم ان کو پکارو، تو ان سے مدد طلب کرو، تم ان کو حاجت روا سمجھو، اللہ سے مانگنے کی بجائے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یعنی اللہ سے مدد مانگنے کے لیے کی بجائے اللہ ذو الجلال کو وسیلہ بنایا جاتا ہے ان حضرت سے مدد مانگنے کے لیے۔ یا غوث، یعنی یا غوث شیئا للہ، اللہ کے لیے کوئی چیز ہمیں دے دے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے لیے کوئی چیز دے دے۔ ہم مانگتے ہیں نا، کسی سائل مانگتا ہے، ضرورت مند صاحب مال، صاحب ثروت سے کچھ مانگتا ہے، اللہ کے لیے دو مانگتا، کہتا ہے اللہ کے لیے دو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے غوث صاحب ہمیں دو، اللہ کے لیے حضرت صاحب ہمیں دو۔ اب سوال تو یہ ہے کہ یہ اجازت نامہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے
اگر نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس یہ اجازت نامہ نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی قوم کے پاس یہ اجازت نامہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے مخاطبین کے پاس بھی یہ اجازت نامہ نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کے بعد اجازت نامہ کہاں سے نازل ہو گیا؟ وہی تو بند ہو چکی، اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا۔ اب کون ہے بتلانے والا کہ جناب اس کے یہ اختیارات ہیں؟ کس نے بتلایا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن کوئی بات سمجھ والے نہیں، اللہ ہی سمجھ دے۔ بارہ رض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سلطان کے معنی دلیل اور برہان کے بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اسی مفہوم میں ایک اور جگہ پر سورۃ احقاف میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کوئی بھی ہو، یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ماں سے مراد غیر ذوی العقول ہے، بلکہ اس سے مراد وہ سب شامل ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جس طرح سورۃ کافرون میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اب یہاں بھی ماں سے مراد غیر ذوی العقول نہیں ہے، اس سے جو بھی ماں عموم کے لیے جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے، وہ فرشتے ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، بت، کوئی بھی ہو، یا درخت ہو یا جانور ہو۔ آخر درختوں اور جانوروں کی بھی پوجا ہوتی ہے نا، جانوروں کی بھی، بلکہ رینگنے والے درندوں کی بھی پوجا ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ گاؤں کی بھی پرستش ہوتی ہے آپ کے پڑوس میں، تو یہ سب کیا ہے؟ غیر ذوی العقول ہے۔ فرشتے بھی تو ہے نا اللہ ذو الجلال والاکرام، ان کی بھی پرستش ہوتی، اور قیامت کے دن اللہ ذو الجلال فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے۔ فرشتے انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ زمین کا کون سا ٹکڑا، کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا کون سی شراکت داری ہے آسمان کے بنانے میں ان کی؟ آسمان کا کوئی حصہ انہوں نے بنایا ہے یا زمین کا کوئی ٹکڑا انہوں نے بنایا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا واثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ فرمایا کہ کسی کتاب میں، پہلی کتابوں کو تو تم مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی کتاب آئی، پہلی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہے یا کوئی علم کی بات ہے تو بتلاؤ مجھے کہ کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے، زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا ہے، آسمان کا کوئی حصہ بنایا ہے تو بتلاؤ۔ تو یہ ہے بطور دلیل کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں دیکھیے کہ دلیل اور برہان، معجزات بھی دلائل، یعنی کہنا چاہیے کہ معجزات بھی بذات خود دلیل ہیں، جن کی نظیر پیش کرنے سے مد مقابل عاجز آ جاتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی معجزات حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال نے عطا فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات دیکھ لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ یا اللہ فرعون بڑا سخت گیر، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے تحقیق کر دے، میں تو پہلے ہی اس کے اس اقدام کے خوف سے مصر چھوڑ کے بھاگا تھا، اب میں اس کی الوہیت کو چیلنج کروں، اس کی ربوبیت کو جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کو چیلنج کروں تو پھر میرا کیا حشر کرے گا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا سنشد عضدک باخیک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں،
ہم تمہارا بھائی تمہارے ساتھ تمہارا معاون بنا دیتے ہیں. اکیلا ایک تے دو یارہ، دوسرا ساتھی ہو تو ذرا حوصلہ ہوتا ہے. اور یہ بنایا بھی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا پر، آپ کی دعا سے اور آپ کے کہنے سے. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ تیرے بھائی کو ہم تمہارا مددگار بناتے ہیں. وَنَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطَانًا إِلَيْكُمَا، اور ہم تمہارے پاس دلیل دیتے، سلطان معجزہ دیتے ہیں، تمہیں معجزہ دیتے ہیں. اور یا ساتھ یہ فرمایا بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، ہماری آیات ہمارے معجزات کے ساتھ تم بھی اور تمہارے ساتھی جی، میں آج کہہ دیتا ہوں کہ تم غالب ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جب نبوت دی جا رہی ہے، اتنی تسلی واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی. تبھی تو جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی دلیری سے بطور چیلنج کہہ رہے ہیں کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اللہ اکبر کبیر. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سلطان مبین سے مراد دلیل بھی ہے، سلطان مبین سے مراد معجزہ بھی ہے. لیکن یہاں چونکہ آیات اور سلطان مبین دونوں کا اکٹھا ذکر آیا ہے، اس لیے یہاں آیات سے مراد معجزات ہے اور سلطان سے مراد وہ برہان ہے، وہ دلائل ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت اور اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت پر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. رہا فرعون، تو فرعون یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، نام نہیں تھا. مصر کے جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں ان کا لقب فرعون تھا. جس طرح ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا، یا قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا، یا نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا. یہ نام نہیں ہے، یہ ان کے لقب ہے. اسی طرح فرعون بھی مصر کے بادشاہوں کا ایک لقب رہا ہے. اور یہ جو فرعون تھا، فرعون مصر، جس سے موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ پڑا، یہ کہتے ہیں اور مورخین بتلاتے ہیں کہ یہ فرعون رعمیسیس دوم اس کا نام تھا، اور اسی نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو اپنا شریک حکومت بنا لیا تھا. اور یہ بیٹا اور یہ باپ، یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہوئے. اللہ اکبر. اور یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال سے زائد عرصہ پہلے، حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے، یوسف علیہ السلام ان سے پہلے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، یا فرعون یوسف موسیٰ سے پہلے. یعنی اس موسیٰ علیہ السلام کے جو فرعون تھے ان سے پہلے جن کا سابقہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے 400 سال پہلے کا تھا. یوں سمجھیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس فرعون کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 70 بار کیا ہے، 70 دفعہ اس کا تذکرہ ہے. رہا حامان، تو یہ اس کا وزیر تھا، یہ اس کا وزیر مشیر تھا، اور اسی کو اس نے کہا تھا کہ حامان ایک سر بلند ہو، اونچا ایک عمارت بناؤ، مینارہ بناؤ، تاکہ میں اوپر چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ حامان نے یہ بلند ترین عمارت بنائی تھی. اور یہ حامان کا نام بھی قرآن مجید میں 6 مرتبہ ہے. تیسرا ذکر جہاں اللہ آپ کا بھلا کرے قارون کا ہے. یہ قارون
بنی اسرائیل میں سے تھا، فرعون بنو عمالقہ میں سے تھا، فرعون بنو عمالقہ سے تھا، یہ اور خاندان ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل، یہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نیچے ساری اولاد عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا لقب اسرائیل تھا، انہی سے یہ بنی اسرائیل چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حامان جو تھا، قارون جو تھا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بلکہ بعض نے تو کہا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ ہے موسیٰ بن عمران بن قحط اور حامان بن بشر بن قحط، وہ چچیرا بھائی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ ہے قارون۔ اور اس کا تذکرہ اللہ ذو الجلال نے سورۃ القصص کے آخر میں ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے یہاں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، فبغى علیہم، جس نے ان پر بغاوت، یہ باغی ہو گیا اپنی قوم سے، اور فرعون کے ساتھ بنو عمالقہ کے ساتھ جا کے مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ان کو اتنا خزانہ دے رکھا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی، اس خزانے کی چابیاں، یہ عصبہ 10 سے لے کے 40 افراد پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم 10 افراد اس کے خزانے کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے۔ لفظ عصبہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اور ائمہ لغت نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا اطلاق 10 سے لے کے 40 تک ہوتا ہے، تو وہ کم سے کم 10 افراد یہ سمجھ لیں اس کے خزانے کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قوم نے کہا اتنا خوش نہ ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ اکڑ خو تیری اور یہ چدراہٹ تیری، یہ تیرے لیے مناسب نہیں۔ لیکن یہاں ایک عبرت کی جائے، وقت تو نہیں ہے لیکن صرف ایک بات اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ یہ ایک دن عید کے دن جناب زیب و زینت سے ٹھاٹ باٹ بنا ہوا سواری پہ بیٹھا ہوا نکلا، تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جن کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہ خزانہ ملے، وہ مال و دولت ملے جو قارون کو ملی۔ اللہ اکبر کبیر۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ لیکن جو علم والے تھے، جو علم والے تھے، اب یہاں ایک بات سمجھیں، جو علم والے تھے انہوں نے کیا کہا؟ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، دنیا طلب کر رہے ہو؟ اللہ کا اجر، اللہ کا بدلہ یہ دنیا کے مال و متاع سے کہیں بڑا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اہل علم نے، یعنی انہوں نے دنیا طلب نہیں کی۔ گویا دنیا کے طالب جو علم والے نہیں ہیں، وہ دنیا، علم سے مراد علم دین ہے، علم وحی ہے، علم شریعت ہے، دوسرے علوم نہیں۔ جو علوم شریعت سے آگاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا نہیں، اللہ آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن جو دنیا طلب ہے وہ یہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا عطا فرما۔ یہ فرق ہے۔ اور اگر یہ علم انسان کو دنیا کی بجائے آخرت کے ساتھ نہیں جوڑتا تو یہ علم اس کے لیے علم نافع نہیں ہے۔
تو یہ علم اس کے لیے علم نافع نہیں ہے۔ اگر وہ علم انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اور پھر بھی وہ اپنی تمام تگ و دود وہ یہ دنیا کمانے میں صرف کر دیتا ہے تو گویا اس نے علم پڑھا ہی نہیں۔ شریعت کی نقطہ نگاہ میں وہ اس کے اللہ کے ہاں عالم ہے ہی نہیں۔ عالم وہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرنے والے، جو قیامت سے ڈرنے والے، جو جنت کے طالب ہیں، جو آخرت کو بہتر بنانے والے ہیں، وہ ہے علم والے۔ باقی جو دنیا ہی دنیا جس کو اللہ نے دنیا کی زبائش اور آرائش کر فرمایا ہے، جو اس کے طرفدار ہے وہ حقیقتاً علم وحی سے بے خبر ہے۔ آج جتنی چکا چوند روشنی یورپ کی ہمارے سامنے ہے وہ حقیقتاً کس سے بے خبر ہے؟ علم وحی سے بے خبر ہے، علم وحی سے بے خبر ہے۔ اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے اس وقت۔ آپ عرب امارات میں نکل جائیں، وہاں بھی یہی کیفیت ہے۔ اب علم میں ان کے پاس ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اس سے مستفید نہیں ہے۔ جو مقصود ہے علم کا وہ حاصل انہیں نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیا ہے، اور اس علم سے بارآور فرمائے جو اس علم کا اصل مقصود اور اس علم کا اصل مطلوب ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔